کلمہ لوہے قلم کو فرمایا لکھو، تو لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ کر انسان مسلمان ہو گیا. کیا ہوا؟ بالقلب تصدیقم. یہ ہوتا ہے. کلمہ ایک ایسی نعمت اللہ نے بنائی، اور نام ہے اپنے نام کے پیچھے اس نے جو لگایا محمد. مین مطلب کیا ہے سمجھانا، کہ جو نام محمد لکھا ہے، کلمہ لا الہ کے بعد بہت کچھ لگتا ہے. لا الہ کے بعد بہت کچھ لگا. آدم بھی لگے، نو بھی لگے، آئی سمجھ میں، عیسیٰ موسیٰ بھی لگے بھائی، داؤد بھی لگے، ابراہیم بھی لگے، اسماعیل بھی لگے، ہے نا. سب کو کلمے کے ساتھ دوڑا گیا. لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ اسماعیل نو اللہ. آئے سمجھ میں سر، سب کو لگا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیب ہے، یہ کلمہ اول ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کو کلمے لوہے پہ لکھنے کے بعد اس نے سب کچھ لکھا. پوری مخلوق کی قسمت کو لکھ دیا. یہاں تک کہ لکھ دیا لوہے قلم نے کہ قیامت کب آنے کی اور کب نہیں. وہ علم بھی اس کے پاس ہوگا. لوہے قلم پاس یہ علم ہے کون سے نبی کو کب نبوت ملنی ہے، کون سے نبی کی روح قبض کرنی ہے، سب لوہے قلم پر لکھتا. کب ہے اللہ تعالیٰ یہ سب لکھواتا کب ہے؟ کلمہ طیب کے بعد. اور کلمہ طیب کو اتنا افضل پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اتنا افضل پہ رکھا کہ بندہ صرف اپنی علم کے اندر سوچ سکتا. ہو کیا سوچ سکتا ہے؟ علم کے اندر کتابوں سے خالی سوچ سکتا ہے، لیکن اس کے تصور نہیں کر سکتا. کلمہ طیب کو درجے پہ رکھا ہے. کون سے درجے پہ رکھا ہے؟ کہ جنت کا کوئی ایسا درخت پتہ دروازہ نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا نہ ہو. جنت کے اندر کوئی درخت اور پتے نہیں ہیں جہاں کلمہ طیب لکھا نہ ہو. میں نے پھر بولا کہ کلمے کے ساتھ نام تو سب کے جڑے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ جو جڑا ہے نا، وہ صرف سب کے، وہ عرش اعظم پہ نہیں ہے. وہ عرش اعظم کے پتوں پہ نہیں ہے، دروازوں پہ نہیں ہے. ہر ایک دروازوں پہ وہاں لکھا ہے، ہر ایک دروازوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ کلمے کی شان میں تم کو چھوٹی سی مختصر کر کے بتا دوں، اور کیونکہ اس کی تعریف تو اتنی ہے کون پہنچ سکے گا وہاں تک. بس اتنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر نیچے بھیجتا ہے، تشریف لاتے ہیں آپ، تو سجدے میں سر رکھ کر کئی برسوں تک رہتے ہیں. کسی حدیث میں 200 سال لکھا ہے، کہیں 400 سال لکھا ہے، کہیں 40 دن لکھا ہے. اب جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو سر رکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ پروردگار میں اس نام کا وسیلہ مانگتا ہوں جو نام تیرے ساتھ جڑا ہے، محمد رسول اللہ. آپ سوچ سکتے ہو آدم علیہ السلام جو کہ خود نبی ہے، خود نبی ہے، فرشتوں کے جھروٹ میں رہ چکے ہیں، رب کے قریب روح ارواح پہ جنت کے اندر جسم کے ساتھ گھوم چکے ہیں، برسوں تک رہ چکے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب وسیلہ لگاتے ہیں، کسی کی ریفرنس لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں مولا محمد مصطفیٰ کی تیرے ساتھ جو نام لکھا ہے اس نام کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطا کو معاف کر، مجھ کو وضع ملا. ہر ایک دعا مانگتے اللہ کے تک قبول ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، جبکہ اللہ قادر جانتا ہے، کہتا آدم یہ بتا تجھے یہ علم کہاں سے آیا، یہ محمد کا نام جو تجھے علم کہاں سے آیا؟ تو فرمایا مولا جس وقت میری روح جسم میں داخل ہوئی اور پہلی مرتبہ میری آنکھیں کھلی، تو آنکھیں کھلتے ہی میری آنکھوں نے پہلے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو محمد کے نام کو دیکھا تھا میں سوچ لیا اسی وقت کہ آدم یقیناً رب کے ساتھ جو نام جڑا ہے وہ افضل ہے، وہ کوئی افضل پہ ہے، تو اس نام کی افضلیت دیتی. اور پھر آگے اور لے کے چلو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کرو. اب پھر نبیوں کو بھی یہ الفاظ فرمایا، آدم ہو، تمام نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، اور نبیوں کے ساتھ رہنے والے صحابہ، ان کے ساتھ رہنے والے اولیاء کرام، تابع تابعین جو بھی تو زمانے کے جو ہمارے نبی کے پہلا کے گئے، ان کو ایک ہی حکم آیا، اے میرے نبی و رسولو پالو اگر وہ زمانہ، پالو اگر وہ زمانہ
تو پڑھ لینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر ایک نبیوں کو گواہی دینی پڑی کہ گواہی دیتے ہیں مولا اشہد ان لا الہ، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی سجدے کے لائق ہے اور تو لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے نبی ہے، ہمارا آقا مولا ہے. ہر ایک نبیوں نے کلمے کی شہادت دی، کلمے کی شہادت دی. وہ شہادت دیتے 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 ہر ایک نے وہ کلمے کو پہنچایا. آدم نے سیس تک پہنچایا، سیس سے تمام نبیوں تک آیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خود میرا آقا مولا آیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. ایک اللہ کے بولنا پڑھو، ایک بغیر صرف اللہ کے وہاں دیکھ کر پڑھنا بولو. ایک گواہی دینے والا خود ہو اور کہتا ہے بولو میں ہوں. جس کلمے کی گواہی جو نبی تکتے رہے کہ کب آئے گا وہ زمانہ، کہیں لوگ تکتے رہے کب وہ زمانہ آئے گا جس کا ہم کلمہ پڑھیں گے وہ سامنے ہوں گے. وہ پہلے نبی کلمہ تو پڑھتے تھے، نہ اللہ سامنے آیا نہ محمد سامنے آیا. کیا نہیں آئے؟ نہ اللہ سامنے آیا کلمے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ، اللہ دکھا جا اپنا چہرہ انور، نہیں دکھائے گا. اللہ چہرے سے بھی نہیں آج ہے، وہ نور ہے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو کلمہ اتنا افضل چلا اور اتنا چھوپ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا کہ تمام نبیوں کی پیڑھی کو پیڑھی چلاتا رہا، درجات بلند کرتا رہا واحد کلمے کے وسیلہ سے. تمام نبیوں کو پوچھے گئے نبی اور رسولوں تمہارا ذکر کیا تھا؟ تورات انجیل زبیر ضرور تھی لیکن ان کا ذکر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم کلمہ طیب پڑھیں، کلمہ طیب کی روح جان بن جائے، اپنے دل کو جان روح کلمے کی بنا لے کہ واحد کلمہ پڑھ کر جسم چلے گا، کلمہ پڑھ کر روح چلے گی. اور کلمہ طیب ایسی ذات گرامی ہے جس کے فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہتا میں بندہ، کوئی بندہ بولے میں بولوں، نہیں، کتابوں میں لکھلا بول سکتا ہے. ارے جب محمد کا میم پڑھنے کا وقت آیا نا تو قلم بے ہوش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ قلم بے ہوش، 40 برس تک بے ہوش رہی. کیونکہ جب میم پڑھا لکھ تو دیا لا الہ الا اللہ لکھا، اور جب لکھا محمد خالی منہ پڑھا ایم پڑھا بے ہوش. اس کا نور اتنا نکلا کہ قلم کیا نور جھانکا ہو گیا. 40 برس کے بعد اٹھا. ہماری سمجھ میں اتنا بڑا احسان آج مولا کا ہمارے پہ کہ ہمارے دلوں کے اندر نے چھاپ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیب ایسی ذات ہے کہ جس نے اس کلمہ طیب کو دن اور رات رٹا، اپنے بھی بچوں کو ساتھ پڑھا، ایک مجموعہ ایسا بنا لیا جائے، دوپہر میں کھانا، شام کو کھانا، صبح کھانا، ٹیم سے سونا، ٹیم سے پھرنا، ہمارا سب یاد ہے. ایک 10 منٹ خالی بنا لے، 10 منٹ اپنے بھی بچوں کے ساتھ نہ آنکھوں کو بند کر لے، اور بند کرنے کے بعد تصوف کے اندر تصور میں مدینہ منور کو لے آوے اور پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سلام کے ساتھ اس کو پڑھتے جائے. قسم اس پروردگار کی جو اس کلمے کے ساتھ اپنی جسم اور روح کو لے کر چلا، ارے یار اس کو تو نکل پڑی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ ارے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرتے جاتا ہے. یہاں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے. ارے ایسا بھی دن آئے گا کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ کھڑا ہوگا اور جنت میں طرف جاتا ہوگا. فرشتے روکیں گے، بولیں گے بھائی کہاں جاتا ہے؟ پل ستار پہ کیسا لگا؟ بولے کیسا ہوتا ہے؟ پل ستار پہ کیسا محسوس ہوا؟ بولے کیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. قیامت کا دن کیسا تھا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. مولا اس نے کون سا عمل کرا ہے؟ بندہ تو نے کون سا تھا؟ بندہ بولے گا میں نے تو کوئی عمل نہیں کرا، واحد میرے لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہوتا تھا. اس کلمے کی برکت سے اللہ نے قیامت کے دنوں کو معاف کرا اور جنت میں جب اعلیٰ سے مقام پہنچا فرمایا دیکھ جہاں تک تیری نگاہ جائے وہ محل تیرا. وما علینا ان البلاغ. صلی اللہ حبیب صلی اللہ